الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور ہم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ، ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ آپ پاک کیجئے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آج 16واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز تیسرے عشرے کے 2 عملوں پر گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت سے التجا ہے
کہ اللہ رب العزت صحیح معنی میں بات کو آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 دنوں کے بعد امت مسلمہ کے فرزندان رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا عمل اعتکاف، اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کریں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس عمل کو ادا کریں گے اور اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جس طریقے سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود ادا کیا اور جیسے ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ سب کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اعتکاف کا لغوی معنی اپنے آپ کو روکنا ہے، ٹھہرانا ہے، اور اصطلاحی معنی روزے کی حالت میں خاص جگہ اپنے آپ کو ٹھہرانا۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جب سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے اعتکاف کیا جاتا ہے، اس وقت سے۔ اور خود قرآن نے یہ حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، یہ کہ آپ نے میرا گھر پاک رکھنا ہے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہم نے اپنے 2 پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھنا ہے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف بہت قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت ہے، اور مشرکین مکہ یہ عبادت، بلکہ ہر قسم کی عبادت، اور پھر بالخصوص یہ عبادت معبودان باطلہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ مزاروں کے سامنے، کتوں کے سامنے بیٹھے ہیں معتکف بن کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ،
جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے بابا کو، وقومہ اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے مورتیاں؟ کوئی تم نے حضرت آدم کی مورتی بنا رکھی ہے، کوئی حضرت شیش کی مورتی بنا رکھی ہے، کوئی کس کی اور کوئی کس کی۔ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو، جن کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے ہو۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، بس مشرکین اسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا کرتے تھے، اور قرآن نے 2 جگہ پر مشرکین کے اس نظریے کو ذکر کیا ہے، اس شرک کو ذکر کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے، اللہ کے ہاں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے مشرکین کے نظریات کو قرآن میں ذکر کیا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کے سجدے صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کے طواف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قدرت رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمارے درجات بلند کر دیں گے۔ اللہ نے دونوں نظریات ذکر کر کے فرمایا یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ہماری عدالت میں تو لب کو حرکت دینے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ نظریات رکھ کے ان کا قرب، اللہ نے فرمایا ہمارا قرب حاصل کرو، ہمارا قرب حاصل کرو۔ تو ہماری شریعت کے اندر بھی اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے جس سال تک وصال مبارک آپ کا نہیں ہوا، اس سال تک آپ نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا، مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ صرف ایک سال جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ رمضان کے اندر ہوا تھا، فتح مکہ، لڑائی شروع تھی اس سال، اور جہاد بڑا عظیم عمل ہے، سب سے عظیم عمل ہے۔ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، ورنہ زندگی کے آخر تک آپ نے ہر سال اعتکاف کیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جو فتح مکہ کے جہاد کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تھا، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، وہ 10 دن کی قضا بھی واپس لوٹائی۔ دیکھیے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل مبارک سے کیا بات سمجھائی، کیا بات سمجھائی؟ امام الانبیاء کا سونا بھی شریعت ہے، جاگنا بھی شریعت ہے، کھانا بھی شریعت ہے، پینا بھی شریعت ہے، چلنا بھی شریعت ہے، آپ کی شادی کرنا بھی شریعت ہے، آپ کی اولاد بھی شریعت ہے، آپ کا بازار میں چلنا بھی شریعت ہے، آپ کا کاروبار کرنا بھی شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جو اپنا تعارف نصیب فرمایا ہے نا، جو اپنا تعارف، وہ باقی انبیاء کو بھی نصیب نہیں فرمایا۔ سارے انبیاء اللہ کے نبی ہیں، لیکن امام الانبیاء کو جو اپنا تعارف نصیب فرمایا وہ کسی باقی نبی کو بھی نصیب نہیں فرمایا۔ 14 طبقوں کا امام بنا دیا، 14 طبقوں کا۔ اللہ نے امام الانبیاء کو
امام بنا دیا، لیکن قرب کا یہ موقع اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ نیکی کا یہ موقع، قرب کا یہ موقع امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اعتکاف کی کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت اللہ اکبر، دیکھیے امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا۔ 4 لوازمات اللہ نے رمضان میں رکھے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے امام الانبیاء نے کیا فرمایا، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح کی نماز میں قیام کیا، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 4 لوازمات اللہ نے دیے، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے مخلوق کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اعتکاف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے رمضان المبارک نصیب ہوا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا سکی، پکی بات ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ وہ خود قرآن کہتا ہے شقی، وہ بڑا شقی ہے، بدبخت ہے۔ اور پھر قرآن نے سورۃ ہود کے اندر جب شقی کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا ہے نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ شقی کون ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ بڑا بدبخت ہے، بڑا شقی ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر ہوا، نصیب ہو گیا، وہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس کے علاوہ تو ہر بندے کی مغفرت اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، شقی عبد ادرکا، حدیث کے کیا الفاظ ہیں، شقی عبد، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، ادرکا رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فن سلخ منہ، پھر وہ اس سے چلا گیا، ولم یغفر لہ، اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف جب کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عربی گھوڑا جب وہ اپنے عروج پر دوڑتا ہے نا، وہ دوڑ اسی طریقے سے 500 سال تک اس کی چلتی رہے، پھر ایک خندق کا فاصلہ بنتا ہے۔
5 صدیوں تک وہ دوڑتا رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف بندے کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ تقریباً 500 سال کے برابر ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو 1500 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو 10 دن کا اعتکاف مسجد کے اندر کرے گا اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا ایک بات، یہ حدیث میرے ذہن کے اندر آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اور نفلی اعتکاف تھا، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، ظاہر بات ہے آج کی طرح موبائل کا دور تو نہیں نہ تھا، ملاقات کے لیے آیا، بڑی دور سے آیا، اور آگے اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تو اعتکاف پر بیٹھے ہیں، نفلی اعتکاف تھا، مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب وہ بندہ آیا نا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری، اس نے کہا حضرت بڑا ضروری کام تھا اور آپ ہی میرا وہ کام کر سکتے تھے، میں تو بڑی دور سے آیا۔ آپ نے کہا کہ چلیے ہم آپ کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ معتکف نہیں ہیں، روضہ رسول کی طرف، یہ یاد رکھنا یہ نفلی اعتکاف تھا، نفلی اعتکاف۔ آپ نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں نے روضہ رسول والے سے سنا ہے جس نے کسی مومن اور مسلمان کی حاجت کو پورا کر دیا اللہ اس سے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ جس نے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ اور اس لیے اپنی جتنی بڑی بڑی اللہ عبادت کی توفیق دے دے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ سے یہ کام لے لیا، مولا یہ نیکی مجھ سے کروا لی۔ اس نیکی کی وجہ سے کسی کو کم تر سمجھنا اور گھٹیا سمجھنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ تو پہلی نیکی بھی ساری کی ساری تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے امام الانبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف، اور کرتے کرتے رک کے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، لیکن میری ایک بات سن لے، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بڑھ کے اللہ کے ہاں۔ آج ہم بیت اللہ کو چومتے ہیں نا، اس کے غلاف کو چومتے ہیں، لیکن ایک مومن کی عزت، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ بیت اللہ سن، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے کسی مومن کا دل دکھانا، دل آزاری کرنی، انہیں کم تر سمجھنا، انہیں گھٹیا سمجھنا، یہ اپنے اعمال کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ اس کا ذرا خیال رکھنا ہے کہ سارے عمل جو ہے نا یہ اللہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عمل کرنا تو بڑی آسان بات ہوتی ہے، اور عمل کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل کر جائے اور پھر اس عمل کو موت کے دم تک اپنے ساتھ باقی رکھے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میخوں کی مانند ہوتے ہیں۔ میخ سمجھتے ہو؟ کیل، میخوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جیسے کیل ایک جگہ فٹ ہو جاتا ہے نا، کیا مطلب آپ کے کہنا کا کیا مطلب؟ یعنی مسجد میں ایسے جگہ پکڑتے ہیں نا، اس طرح مسجد کے اندر ان کا دل لگا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں بہت پہلے آ جاتے ہیں اور بڑے آخر تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آخر میں تو آپ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں میری امت میں، ان کی مثال میخوں جیسی ہے، اور فرشتے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور کسی دن وہ مسجد میں نہ آئے۔
فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ کیوں نہیں آیا. اگر وہ بیمار ہے پتہ چل جائے تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے فرشتے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ آسانی والا معاملہ فرما. تو معتکف بھی 10 دن کے لیے کیا ہوتا ہے, میہ کی مانند ہوتا ہے. ظاہر بات ہے اس نے اللہ کی چوکھٹ پر ہی بیٹھنا ہے, ہر وقت اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا معتکف بھی میخوں کی مانند ہوتا ہے. اور پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ معتکف ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے, لیلۃ القدر کو تلاش کرے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے. اللہ اکبر. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا مطلب؟ کتنی افضل ہے؟ 2000 سال, 1,00,000 سال, اس کو مبہم رکھا اللہ نے. اللہ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں, یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. کتنی بہتر ہے؟ 1 ارب سال, 1 خرب سال. یہ میں جانتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ خاصہ صرف اور صرف اس امت کا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں, کن پر؟ اونٹوں پر سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. مہینوں لگ جاتے تھے. لگتے تھے یا نہیں؟ مہینوں لگ جاتے تھے. پھر کرتے 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 جب ریل گاڑی ایجاد ہوئی تو پھر وہ مہینوں والا سفر دنوں کے اندر بدل گیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گاڑیاں, پھر جہاز جب ایجاد ہوئے تو پھر کیا دنوں والے سفر گھنٹوں کے اندر آگے. اور پھر تو اب گھنٹوں سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. اب تو منٹوں تک بات پہنچ گئی ہے کہ منٹوں کے اندر سفر. تو کیا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو سفر وہ امتیں 1000 سال میں طے کرتی تھی نا, آپ 1 رات میں وہ عبادت کرو, ہم تمہیں اس سفر کے برابر کر دیں گے. اللہ اکبر. بلکہ اس سے بھی کیا کر دیں گے؟ بہتر کر دیں گے. تو خیر من الف شہر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی تلاش میں اپنے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. اور جس کو یہ رات مل گئی وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 ایسی جو خاص مجھے راتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں ایک معراج والی رات ہے, معراج والی رات, ایک لیلۃ القدر والی رات ہے, اور ایک وہ رات ہے کہ جب شیطان نے روح زمین پر سارے جنات کی تشکیل کی تھی, سارے جنات کی تشکیل کی تھی کہ جاؤ, اس سے پہلے تو ہم آسمانوں پر جایا کرتے تھے, ہمیں کبھی آسمان سے روکا نہیں گیا. کیا دنیا میں واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا؟ مشرق, مغرب, شمال, جنوب سارے جنات کو بھیجا. ایک جنات کی ٹولی مکے کی طرف جب آئی نا تو امام الانبیاء فجر کی نماز میں وادی جن میں قرآن پڑھ رہے تھے. نماز صحابہ کرام کو, تو جنوں کی ایک جماعت آئی نا, وہی جو شیطان نے بھیجے تھے, کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اللہ اکبر. پہلے دن جنات قرآن کا مقصد سمجھ گئے. پہلے دن انسان ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں, قرآن کا مقصد نہیں سمجھا. پہلے دن قرآن کا مقصد پہلے جب نظر پڑی, انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے. اور وہ 9 جنات تھے, جب اپنی وادی کے اندر گئے نا, لاکھوں جنات کو تبلیغ کر کے مسلمان کر دیا. لاکھوں جنات پہلے دن قرآن کا مقصد سمجھ گئے. لیکن ہم نے آج تک قرآن کا مقصد نہیں سمجھا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 4
عجیب سی راتیں. اور پھر امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جس انسان کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا، صحت بھی ہے اور پھر وہ مسلمان بھی ہے، پھر رات کا قیام بھی اس نے کیا، اور پھر 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتا رہا، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتا رہا، اور جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں آیا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ اس بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے، اس میں شک نہیں ہے، پکی بات ہے، اس بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی. اور رمضان المبارک کا جتنا اجر تھا اللہ رب العزت نے وہ اسے عطا کر دیا، اور اللہ کے جائزے میں یہ بندہ پاس ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بشارت ہے. تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اگلا عشرہ عتق من النار ہے. ابھی تک بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، آج سے بھی ہم اس کمی کوتاہی کو دور کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ابھی اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں، اور پھر ہم ایک نیک عزم اور جزم کے ساتھ ان باقی دنوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑے دن ہیں. آج 16 روزے ہو گئے، کتنے باقی رہ گئے؟ 14 باقی رہ گئے. تو آج بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا، ایک حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ عام راتوں کے اندر، رمضان کی راتیں نہیں، عام راتوں کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے جب اٹھتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل اس کو مصافحہ کرتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا جسے حضرت جبرائیل مصافحہ کر دیں، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں. یہ تو عام راتوں کی بات ہے، عام راتوں کی. جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اٹھے گا، 2 نفل پڑھ لے گا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی بخشش کا، اللہ کی مغفرت کا. اور معتکف وہ تو ہوتا ہی اللہ کے در کا سوالی ہے، اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے نا. میں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے. اب وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے. 10 روپے کا سوال کرنے والا باہر بندہ، اس کا وجود دیکھا ہے کہ وہ کیسے سوال، اس کی آنکھ بھی سوالی ہوتی ہے، اس کی زبان بھی سوالی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ بھی سوالی ہوتا ہے، لیکن وہ انسانوں کے در کا سوالی ہوتا ہے. یہاں معتکف تو کس کے در کا سوالی ہے؟ بولو، اللہ کے در کا سوالی ہے. اللہ اکبر. وہ جب، اور اللہ کہتے ہیں جب کوئی ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس کی جھولی کو خالی واپس لوٹا کے بھیجیں. یہ ہماری عظمت و شان کے خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں جو دیکھو دنیا کا بڑا سخی انسان ہو، وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی ہو، سخی وہ صحیح معنی میں وہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی واپس لوٹے. اللہ کہتے ہیں میں کیسے برداشت کرتا ہوں. تو یہ معتکف اور ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی بن جائے. اللہ کے در کا. اللہ وہ دیکھیے حضرت خولا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی مسئلہ لے کر، تو نبی پاک نے فرمایا خولا اس نیلی چھت والے سے رابطہ کر، میرا کام قانون بنانا نہیں ہے، میرا کام قانون نافذ کرنا ہے. زمین پر قانون کہیں اور بنتے ہیں، اس کے در پر جا. تو پھر حضرت خولا اپنی معصوم بچیوں کو جب لے کر اللہ کے دربار میں گئی نا، سامنے امام الانبیاء نے فرمایا وہ نیلی چھت والے سے بات کر. تو حضرت خولا نے معصوم بچیوں کے ہاتھ اوپر اٹھائے تو کیا جملے کہے، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، اے دلوں کے حال جاننے والے
اور دیکھنے والے یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوکل. مولا زمین پیاسی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لیکن جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے بادلوں کو کہاں سے اٹھا کر لے آتا ہے. مولا میرے تو ہاتھ تیرے سامنے اوپر ہیں، میری معصوم بچیوں کی جھولیاں اور ہاتھ ہیں. یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوکل مالی سوا فقری الیک وسیلۃ. مولا میرے فقر کا واسطہ ہے، میرے فقر کا وسیلہ ہے. مالی سوا فقری الیک وسیلۃ ومالی سوا کرع لبابک حیلۃ. مولا تو اس سے جو امیدیں باندھ لیتا ہے نا تو اس کی امیدیں بھی پوری کر دیا کرتا ہے. مولا میرے فقر کا وسیلہ ہے، مولا معصوم بچیوں کا وسیلہ ہے. مالی سوا فقری الیک وسیلۃ ومالی سوا کرع لبابک حیلۃ. مولا اس دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے نا، در بھی تو نہیں ہے نا، سوال کا در بھی تو نہیں ہے نا. اگر ہے تو مولا تو بتا دے، تو بتا دے، میں یہ دروازہ چھوڑ کے اس دروازے کو کھٹکھٹانے لگ جاؤں گی. جی اللہ اکبر. حضرت خولا کے یہ شعر یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوکل مالی سوا فقری الیک وسیلۃ ومالی سوا قرع لبابک حیلۃ لئن رددت فی باب نکرہ. اگر تو میری دعا کو قبول نہیں کرتا تو پھر مجھے کوئی اور دروازہ بتا، میں اس دروازے پر چلی جاؤں. تو معتکف تو اللہ کے در کا سوال ہی ہے، وہاں وہ در نہ کھولیں گے، یہاں میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری اور یہاں میری. پھر بندہ اللہ سے یہ کہے نا مولا وہاں تیری ہے نا یہاں میری ہے، ظاہر ہے دروازہ جو کوئی نہیں ہے. جب اس انداز سے چپٹ جائے گا تو اللہ کہتے ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جھولیوں کو خالی واپس اٹھائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب.